میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، یہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک تاریخی موڑ پر کہا تھا. غلام اسحاق خان مرحوم اس وقت صدر تھے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو پاور سے جانا پڑا. میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، یہ جملہ ایسا ہے جو پاکستان میں ہر وقت دہرایا جاتا ہے. موجودہ حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیتے. لیکن عاصمہ صاحبہ، یہ تو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہے نا. آپ اتنی محبت کا اظہار، آپ کہہ دیں کہ جی کمپلشن ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے، تو زیادہ آسان ہو جائے ہمیں لوگوں کو بتانے کا. لیکن آپ تو اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ الفت کا لفظ استعمال کیا تو یہ میں بھی استعمال کروں گی. آپ اس کو کس طریقے سے استعمال کریں؟ ہم کہیں گے کہ جی پاکستان کے فیوچر کے ساتھ، پاکستان کی اسٹیبلٹی کے ساتھ اور عوام کے ساتھ سچ بولنے میں ہمیں الفت ہے. یہ میں بھی کہوں گی. آئی ایم ایف تو بعد میں آتا ہے نا. آئی ایم ایف سے تو ایک منٹ جی میں اپنا جواب دیں. آئی ایم ایف تو بعد میں آتا ہے. آئی ایم ایف سے تو پاکستان قرضہ لیتا رہتا ہے، کتنے سالوں سے. وہ تو ایک الگ ایشو ہے. آئی ایم ایف آپ کو زبردستی تو نہیں دیتا نا. یو آر ہیئر ٹو ڈیسائیڈ کہ what do you want the future of پاکستان. آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ یہ جو کمپلیکیٹڈ مسائل ہے یا جو غلط مسائل ہیں، اگر ہم ٹیکس نیٹ کو براڈ کرتے ہیں، اگر ہم ان لوگوں کو سامنے اشکبار کرتے ہیں جو نہیں آنا چاہتے، جو اپنے وسائل اور جو اپنی چیزیں نہیں دکھانا چاہتے، اس میں بڑے مسائل آتے ہیں. ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ایک ایسی لابی ہے پاکستان میں جو اس کو اپوز کر رہی ہے. آپ کے پارٹنرز بیٹھے ہوئے لابی تھوڑی ہے. فائنانس منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس میں یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا اگر ہم یہ جی ایس ٹی کا نہیں لگاتے تو آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے گا. کمپلشن ہے. اب یہ کہہ دیں ویئر کو بھی سمجھنے میں آسانی. نے آپ کو کہا دنیا آپ اگر اور ممالک سے پیسہ مانگتے ہیں اپنے سیلاب زدگان کے لیے تو سب نے، لیکن ہم اپنے ملک میں ٹیکس نیٹ کیوں فراڈ نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں آج تک سابقہ حکومتوں نے why did not the previous governments bring the GST or the RGST or anything? Why not? They call themselves legal governments. نہیں عوام پہ پالیسی ڈالنا چاہتے تھے. ہم پسی ہوئی عوام ہے. We are 48 سے زیادہ عوام ہے بلو پاورٹی لیول رہ رہی ہے. یہ اگر آپ نظریاتی طور پر کنونسڈ ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھا ہے؟ یہ بتائیں نا. نظریاتی طور پر کنونسڈ ہیں؟ یہ تو ایک اچھا ڈیبیٹ ہے جی. مہنگائی آ جائے گی جی، اس سے یہ ہو جائے گا. یہ تو ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں ہے. پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں ہے یہ. بہت اسٹرانگ جو اکنامک کنٹریز ہوتی ہیں، کنٹریز لائک امریکن اینڈ دا یورپین یونین، ابھی حال ہی میں برٹش گورنمنٹ ودرو الاٹ آف جو انہوں نے اپنے عوام کو سسٹم ہے. آپ کے پاس سسٹم ہی نہیں ہے. انہوں نے ویلفیئر بڑے ان کو اتنی بڑی وہ ہے اس کے پاس اتنی کرپشن دیکھیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں طلعت صاحب، we have the courage to take up this GST and RGST. اگلی حکومتیں جو تھی انہوں نے صرف بولنے کا موقع دیں، مجھے بولنے کا موقع دیں. میں یہی سوال ان سے پوچھنے جا رہا تھا کہ یہ ٹف ڈیسیژن ہے، پولیٹیکلی پاپولر ڈیسیژن نہیں ہے. بالکل. پاکستان کے معاشی حالات ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہمیں 1.7 بلین کی قسط کی ضرورت ہے. دنیا ہم سے توقع کر رہی ہے کہ ٹیکس نیٹ براڈن کریں. ہلری کلنٹن سے لے کے برطانوی منسٹرز تک سب نے ہمیں کہا ہے اور سب کی ایڈ پر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں. لائک اٹ اور ناٹ، دس از اوور کمپلشن. آپ نے یعنی آپ کی پارٹیز نے اگر ماضی میں کوئی اچھے کام کیے ہوتے، ٹیکس نیٹ براڈ کیا ہوتا، ہمارے پاس لیوے زیادہ ہوتا. یہ ایشو ہے. تو لہٰذا آپ بھی بالکل دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. نہیں کوئی دھلاوا نہیں ہے. ماضی میں ایوب خان کی حکومت سے لے کے آپ نیچے تک آ جائیں، کوئی بھی دھلاوا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی، غلطیاں سب سے ہوئی ہیں اور ہر دفعہ پچھلی حکومت کا رونا بند کرنا چاہیے. اب 3 سال ان کو بھی ہو رہے ہیں آئے ہوئے، تو یہ بھی کچھ ڈیلیور کریں. اب پچھلی حکومت کو بلیم کرنا چھوڑیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں طلعت صاحب، آپ تھوڑا سا مجھے بولنے دیں. آپ ان کو موقع دیا، مجھے نہیں دیا. بات یہ ہے کہ ہم خلاف نہیں ہیں آپ ٹیکس بیس کو براڈ کریں. وی آر ناٹ اگینسٹ اٹ. لیکن آپ پہلے ایف بی آر میں ریفارمز لائیں. آپ یہ بتائیں کہ کس طرح آپ کلیکشن کی کرپشن کو روکیں گے. اور جو اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے، ایک کسی این آئی سی ایل کے میں چیئرمین کی بات لیتا ہوں. ہی سیز کہ میں نے ایک منسٹر کے اکاؤنٹ میں 35 کروڑ روپے جمع کروائے ہیں. دس
has been reported in print media. تو آپ اپنے اندر کی جو کرپشن ہے, آپ نے جو لونز رائٹ آف کیے ہیں, ٹائم لگے گا نا اس کے اوپر. ہاں, ہماری اکانومی تو پھر آپ ریفارم اس میں لائیں نا, آپ بتائیں کس طرح آپ یہ کرپشن روکیں گے ایف بی آر کی. اچھا, اس کے ساتھ اگر ریفارم کو اٹیچ کر دیا جائے پھر آر جی ایس ٹی قابل قبول ہوگا آپ کو؟ اگر بتاتے ہیں, آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کرپشن کو روک سکتے ہیں, فل تو نہیں رکتی, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ 100% کرپشن روک دیں, انیشیٹو تو لیں. کیوں نہیں لے رہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو ان سے پوچھیں آپ, یہ کیوں نہیں لے رہے ہیں, ٹیکس تو لاگو کر رہے ہیں, کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ یا تو ان کی نیت خراب ہے, یہ اصلاح نہیں کرنا چاہتے, نیت یا خراب ہے پھر مشہدی صاحب, ڈیپ ریفارم نہیں کرنا چاہتے, جینونلی ان پاپولر ریفارم, ان پاپولر ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتے, ان پاپولر ود دا پیپل وہ کرنا چاہتے ہیں. نہیں, ان پاپولر ود دا پیپل تو یہ کر رہے ہیں اور آج سے نہیں کر رہے. یہ جی ایس ٹی تو فائنل اسٹرو وچ ول بریک دا کیملز بیک. پاکستان کی عوام اب کوئی قسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. مگر فرسٹ ویک آف اکتوبر میں دا گورنمنٹ فگرز میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں, دیر واز 35% انفلیشن ایک ہفتے میں, ایک سال میں 150% انفلیشن. یہ گورنمنٹ فگرز اکتوبر کے فرسٹ ویک میں آئے تھے, اور اصل میں 200% انفلیشن تھی اور کوئی 40% انفلیشن تھی. اس بل کے بعد 40% انفلیشن ہوگی, کیونکہ اس وقت 75 آئٹمز کے اوپر جی ایس ٹی ہے. اس کے بعد کتنے پہ ہوگا؟ 700 آئٹمز کے اوپر کر رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ وی اے ٹی ہے, یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہوتا کیا ذرا یہ بھی بتا دیں. وہ ہر سٹیج کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے. کپڑا جو دھاگے کے اوپر لگے گا, پھر وہ جو کپڑا بنے گا اس کے اوپر لگے گا, جب وہ وہاں سے ڈیلر کے پاس جائے گا ادھر ٹیکس لگے گا, جب یہ ریٹیلر کے پاس جائے گا ٹیکس لگے گا, جب تو وہ خریدار کے پاس جائے گا. یہ اماؤنٹ پھر یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. دنیا میں 60-40 کا ریشیو ہوتا ہے, 60% ڈائریکٹ ٹیکسیشن, ہمارا 70-30 ہے. ہم لوگ جب آپ انڈائریکٹ عوام کے اوپر لگا رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکس مین کہ عوام نے بھرنا ہے. 700 ایسی آئٹمز ہیں ناظرین جس کے اوپر آر جی ایس ٹی لگے گا, اور نقادوں کا خیال ہے, وہ نمائندگان نقاد نہیں, وہ نمائندگان جو سینٹ کے اندر موجود ہیں, ان کا خیال ہے کہ 40% تو انفلیشن ہوگی ہی, اور اگر کنٹرول نہیں کر پائے تو پھر وہ 140 بھی ہو جاتی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے. کم بیک انٹو دس ڈیبیٹ, کیا حکومت اس کو پاس کر پائے گی یا نہیں, کیا دوسری ریفارمز ہو سکتی ہیں یا نہیں, مشکل ترین ڈیسیژنز کون سے ہیں کرنے والے. اسٹے ٹیونڈ.